موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب آگے چلتے ہیں، یہ قرآن کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، جب موسیٰ اور خضر آگے چلتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں، میدان میں کافی بچے کھیل رہے ہیں، ایک حسین و معجبین بچہ وہاں پر کھیل رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کے مروڑ دیتے ہیں۔ اب موسیٰ اللہ کا جلالی نبی ہے، پھر بول پڑا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اور میں نے پہلے ہی کہا تھا تو صبر نہیں کر سکے گا، اور ذرا صبر تو کر، تو جو ان کا ظاہر دیکھ رہا ہے میں ان کا باطن دیکھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں چلو اب نہیں بولوں گا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام جو ہی آگے چلتے ہیں، موسیٰ پھر بول پڑتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے چلتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام جو ہی آگے چلتے چلتے سفر روانہ ہوتا ہے، راستے میں موسیٰ کہتے ہیں آپ نے پھٹے بھی اکھیڑے، سمجھ نہیں آئی ہے، آپ نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا، سمجھ نہیں آئی ہے۔ موسیٰ سمجھ آ جائے گی، ذرا آگے چل تو صحیح، جن کو تو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے ان کا باطن بھی سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے جو مجھ پر، جو میرے اوپر ڈیوٹی لگا دی ہے میں تو وہی سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جب آپ اس سے متعلق ہی نہیں ہیں؟ آپ چپ رہیے، آگے چلتے جائیے، جب چلتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک بستی کے پاس پہنچتے ہیں، بستی والوں کو کہتے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دو نا۔ اب بستی والے کہتے ہیں ہمارے ہاں مہمان نوازی نہیں کی جاتی، واپس چلے جاؤ۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی سے نکلنے لگتے ہیں، ایک دیوار گرنے لگتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کرامت سننا، حضرت خضر علیہ السلام اس گری ہوئی دیوار کو یوں ہاتھ رکھتے ہیں، دیوار سیدھی ہو جاتی ہے، اور دیوار سیدھی ہو جاتی ہے۔ جب دیوار سیدھی ہو جاتی ہے، میرا جملہ سن کر سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے، اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر اللہ کا ولی دیوار پر ہاتھ رکھے تو دیوار سیدھی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کا ولی کافروں کو دلوں پر نگاہ کرے تو کافر کا دل ایمان سے کیسے نہیں سیدھا ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات اب سننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہنے لگے انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، انہوں نے ہمیں روٹی بھی نہیں پوچھی، انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو ان سے اجرت بھی تو لے سکتے تھے نا، کیونکہ آپ نے دیوار جو سیدھی کر لی ہے آپ نے مزدوری کی ہے، اور ہم اس اجرت جو آپ لیتے ہم اس سے جناب والا کچھ کھانا تناول فرما لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ تو تیسری مرتبہ بول چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے پھر ان کا باطن بھی تو بتاؤ نا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اور جن کاموں کو رب نے مجھے کہا تھا کہ یہ تو نے کام کرنے ہیں وہ تو میں نے کر دیے ہیں۔ اے موسیٰ تو نے ان کا ظاہر تو دیکھا تھا، اب ان کا باطن بھی تو سننا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے پہلا باطن سننا، جو تو نے ظاہر دیکھا تھا کہ جو میں نے پھٹے اکھیڑے تھے اور میری نظر تو اس سمندر کے پار تھی، وہ میں نے پھٹے اس لیے اکھیڑے تھے کیونکہ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور جو کشتی دریا کے کنارے ایک بادشاہ ظالم ہے، جو کشتی اس کو سونی لگے وہ اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ اب میں نے اس پر عیب پیدا کر دیا، جب یہ بادشاہ دیکھے گا ان غریب لوگوں کی کشتی بچ جائے گی۔ ارے میری نگاہ تو سمندروں کے بھی پار تھی، اور دوسری بات جو میں نے بچے کو قتل کر لیا، مجھے معلوم ہے کہ چھوٹے بچے کا قتل کرنا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن میں نے امر الہی کیا ہے۔ اے موسیٰ سن، یہ بچہ اپنے والدین کو بڑا پیارا تھا، یہ والدین اس سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، اس بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا، اگر اس بچے کو میں قتل نہ کرتا تو اندیشہ یہ تھا کہ یہ جب بڑا ہوگا تو اپنے والدین کو بھی کافر بنا دیتا، اس کے والدین تو مومن تھے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے اللہ
ان والدین کو ایک صالح بچہ عطا فرما دے گا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، ارے بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یا سیدی اے خضر علیہ السلام، جو تیسرا کام ہے وہ بھی تو بتائیں نا۔ ھذا فراق تو آپ نے کہہ دیا، بینی و بینک تو آپ نے کہہ دیا، تیسرا معاملہ بھی بتائیں نا۔ آپ نے اجرت طلب کیوں نہیں کی؟ آپ نے دیوار کو سیدھا کر دیا، آپ چاہتے تو اجرت طلب کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اے موسیٰ جاتے جاتے یہ بات بھی تو سنو نا۔ اے موسیٰ ذرا غور سے سنو، میں نے اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا؟ اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اور وہ خزانہ کس کا تھا؟ وہ یتیم بچوں کا تھا۔ ان کا والد فوت ہو گیا تھا، ان کے والدین نے اس گرنے والی دیوار کے نیچے خزانہ دبا دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی، لوگ خزانہ لوٹ کر لے جاتے نا، مجھے اندیشہ تھا کہ لوگ خزانہ لے کر چلے جائیں گے۔ یہ بچے یتیم ابھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے ہم انہیں بتا دیں گے کہ ان کے والدین نے جہاں پر خزانہ دفن کر دیا تھا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھے۔ اور یہ شان ہے خدمت گاروں کے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے ولی اللہ کی، تو پھر نبی اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اب موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جدائی ہو گئی، لیکن جو میں بات عرض کرنے والا ہوں یہ میں اپنے پاس سے واقعہ نہیں بیان کر رہا، خدا کی قسم اسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن اولیاء کی شانیں بیان کر رہا ہے، تو پھر شبان کانی کیوں پیچھے رہ جائے؟ اسے بھی تو حضور کی شانیں، اور حضور کے جو ماننے والے ہیں پھر ان کے بھی جو ماننے والے ہیں ان کی شانیں بیان کرنی پڑیں گی۔ اب ولی اللہ کی توجہ کیجئے گا، معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ ولی اللہ کی زیارت کے لیے سفر کرنا تو نبی اللہ کا فعل ہے۔ ولی اللہ کی زیارت کرنا نبی اللہ کا فعل ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے، خدا کی قسم ان کی بادشاہی تو صرف ہواؤں اور فضاؤں پر ہی نہیں ہوتی، ان کی بادشاہی اور ان کا آرڈر تو جناب والا سمندروں پر بھی چلتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام پھٹے اکھیڑ رہے گئے، پانی اوپر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے وہ پانی اس لیے اوپر نہیں آ رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا آرڈر تھا، پھٹے اکھیڑ بھی دیے گئے تو پانی تو نے اوپر نہیں آنا۔ اب جناب والا توجہ کیجئے نا، یہ ولی وہ ہیں، جب ولی کی اتنی شان ہے کہ وہ جناب والا ہواؤں کو حکم کرتے ہیں کہ ہوا بھی مسخر ہو جاتی ہے، جناب والا وہ پانی کو حکم کرتے ہیں، پانی بھی کشتی کے اوپر نہیں آتا۔ اور یہ ولی وہ ہے کہ جو سمندروں کے درمیان پر ہے، لیکن بادشاہ ظالم ہے، دور ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کے دلوں کے حال کو بھی جان رہا ہے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ملک عرب اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھا کسی نے نہیں ہے، کسی نے چلو خواب میں دیکھا ہوگا، لیکن ظاہری طور پر تو کسی نے نہیں دیکھا، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔
سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے ہیں کہ ان کے لڑ لگ جاؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کسی کی سنتا نہیں ہے، اللہ سب کی سنتا ہے، لیکن خدا کی قسم وہ مانتا کسی کسی کی ہے۔ یہ وہ ولی ہیں جن کی اللہ مانتا ہے، تو ہم ان ولیوں کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی مانتا ہے۔ اگر ہم نے ڈائریکٹ رب سے رابطہ کیا تو رب نہ مانا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اسی لیے ہم ولیوں کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، تاکہ پھر ان ولیوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ذرا سفارش کیجئے نا، کیونکہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی، زینے کے بغیر رب کو پا سکتا نہیں کوئی وسیلے کے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیق